اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ علی رضا جو سلسلہ نماز کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کی سنتیں سیکھیں گے کہ نماز میں کون کون سے چیز سنت ہے، کیا کیا پڑھنا، کس جگہ پہ رکنا، یہ سنت ہے۔ چنانچہ پہلی سنت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہتھیلیوں کا قبلہ رخ ہونا، امام کا نماز کی تمام تکبیروں کو بلند آواز سے کہنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ثنا، تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھنا، فاتحہ کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہنا، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت تکبیر کہنا، ہر رکعت کے شروع میں آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھنا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنا، رکوع و سجود میں 3 بار تسبیح پڑھنا، رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، یوں پکڑنا کہ انگلیاں کھلی رہیں اور سر اور کمر جو ہے یہ برابر ہو جائے۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کا اس کو سن کر ربنا لک الحمد کہنا۔ تنہا نماز پڑھنے والا ہے تو وہ دونوں کہے گا، پہلے سمیع اللہ لمن حمدہ پھر ربنا لک الحمد۔ سجدہ میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا اور اٹھتے ہوئے اس کا برعکس کرنا۔ مطلب یہ کہ اٹھتے ہوئے پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے پیشانی کو اٹھانا، پھر ناک کو اٹھانا اور پھر ہاتھوں کو اٹھانا، بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھنا، یعنی بازو جو ہے یہ کروٹ کے ساتھ جسم کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اور پیٹ بھی جو ہے وہ رانوں کے ساتھ نہیں لگا ہونا چاہیے، مگر جب صف میں ہوگا تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے، کلائیاں زمین سے اونچی رکھنا اور انگلیوں کا قبلہ رو ہونا۔ دونوں سجدوں کے درمیان داہنا قدم کھڑا کر کے اور بایاں قدم بچھا کر اس طرح بیٹھنا اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، سجدہ میں دونوں پاؤں کی تمام انگلیوں کا زمین پر لگنا اور قبلہ رو ہونا، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یوں کہ لا پر انگلی جو ہے اشہد اللہ، لا پر انگلی جو ہے وہ اوپر اٹھائے اور اللہ جب کہنے لگے تو نیچے رکھ دے اور سب انگلیاں قبلہ رو سیدھی کر دے۔ تشہد کے بعد درود شریف اور کوئی دعائے مسنونہ پڑھنا، یعنی جو بھی دعا معروف ہے وہ دعا پڑھ لینا، یا کوئی بھی دعائے مسنونہ جو ہے جو سنت سے ثابت ہے اس دعا کا پڑھنا، تو بہتر طریقہ یہی ہے جو دعائے مسنونہ مشہور ہے
ربی جعلنی وہ پڑھنا۔ سلام 2 بار کہنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ امام کا بلند آواز سے سلام کہنا، لیکن دوسرا پہلے کی نسبت کچھ آہستہ کہنا، یعنی پہلے دائیں طرف جب سلام پھیرے گا امام تو وہ بلند آواز سے کہنا، لیکن جب بائیں طرف پھیرے گا سلام تو اسے تھوڑا پہلے کی نسبت تھوڑی کم آواز نکالنا۔ ان سنتوں میں اگر کوئی سنت سہون رہ جائے، یعنی بھولے سے رہ جائے، یا قصدن ترک کی جائے، یعنی جان بوجھ کر ترک کی جائے، تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہون یا قصدن، بھولے سے یا جان بوجھ کر رہ جائے، ترک ہو جائے، تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جیسے واجبات میں واجب اگر کوئی رہتا ہے تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح جو سنت ہے اگر یہ رہتی ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قصدن جو جان بوجھ کر کسی سنت کو چھوڑتا ہے وہ سنت چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کے مسائل کو سمجھنے اور اپنی نماز کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔